تو کیا بلوچ کے جو لوگ ہیں، جو بلوچ کمیونٹی ہے ہماری، وہ بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا وہ کرتے ہیں؟ اتنا ہی پیار وہ بھی کرتے ہیں. میں خود جا کے دیکھا ہوں. انڈیا کے ہیں آپ؟ انڈیا گیا ہوں، 2 مہینے رہا ہوں. میں اتر پردیش گیا ہوں، میں دہلی گیا ہوں، میں بنارس گیا ہوں، میں بلوچ پورے گیا ہوں، میں آگرہ گیا ہوں. کیا واقعی میں گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو یہی چاہتے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ گلگت بلتستان کے ان مطالبات کو پورا نہیں کر سکتی تو کیا واقعی میں گلگت بلتستان انڈیا کے ساتھ الحاق کر لے گا؟ بلوچستان کے ایگزائل پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی انڈیا گئی تھی، پرائم منسٹر نے مودی سے ملاقات کی. اس کے بعد ان کا جو ہے یہ یقین ہو گیا ہے کہ بھائی اگر بلوچستان جو ہے اگر انڈیا کے ساتھ رابطوں میں رہے گا تو پھر 1971 ہوگا. جو ہے نا وہ اتنا پروٹیسٹ کریں گے یا وہی نہیں خوش ہوں گے اس روٹ کے کھلنے سے، تو باقی پورے پاکستان کو تو اس کا نقصان ہوگا. تو ریاست کو میرے خیال میں ان معاملات کو دیکھنا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو سلجھانا چاہیے. جے نمسکار دوستو. تو دوستو یوں تو بھارت کی تعریف دوستو پورے دیش دنیا بھر میں ہوتی رہتی ہے، کیونکہ جیسے بھارت کے کارنامے ہیں، جیسے بھارت کام کرتا ہے دوستو، وہ کافی زیادہ قابل تعریف ہے اور پورے دیش بھر میں ان کی تعریف ہوتی رہتی ہے. کیونکہ جو ہم بھارتیہ ہیں دوستو وہ ہر کسی کا ستکار کرتے ہیں، سب کسی کا آدر کرتے ہیں. اور جو ہمارے دیش میں ودیش لوگ جو ٹورسٹ لوگ آتے ہیں گھومنے دوستو، ان کے ساتھ بھی کتنا اچھا ویوہار ہمارے یہاں کے لوگوں کے دوارا کیا جاتا ہے. اور دوستو اب بلوچستان کے اندر رہنے والے لوگ بھی دوستو بھارت کی کوئی زیادہ جم کر تعریف کر رہے ہیں کہ جب بھی کچھ غلط ہوتا ہے تو بھارت ہمیشہ اس کا اسٹینڈ لیتا ہے. اور بلوچستان کے لوگ دوستو بھارت کو بہت اچھا بتا رہے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پاکستانی میڈیا بتاتی ہے وہ کافی غلط بتاتی ہے بھارت کے اوپر، جبکہ بھارت بہت ہی اچھا ہے. اور دوستو بلوچستان کے علاوہ پاکستان کے بھی لوگ ہیں دوستو جو بھارت کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ بھارت نے بہت زیادہ ڈیولپ کر رکھا ہے، خود کو بہت زیادہ اچھا بنا رکھا ہے ہر ایک فیلڈ کے اندر، جس کی گرو بہت زیادہ تیزی سے ہو رہی ہے، جس کی تعریف خود دشمن پاکستان کر رہا ہے، اس کے لوگ کر رہے ہیں. جو کہ یہ لوگ پہلے اتنا زیادہ غلط بولتے تھے، اب دھیرے دھیرے یہ بھی مان رہے ہیں کہ ہاں بھارت بہت اچھا دیش ہے، ان کے دیش میں رہنے والے لوگ کافی اچھے ہیں. تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میڈیا کا اس کے اوپر کیا ریئیکشن ہے. سچویشن باشانی صاحب کہا جاتا ہے کہ جو سینٹر ہے وہ جو پیریفرل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں یا جو پیریفری ہے پاکستان کی، گلگت بلتستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے جو مارجنلائزڈ ایریاز ہیں، عموماً ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی اور نیگلیکٹڈ ریجن ہے. گلگت بلتستان بھی نیگلیکٹڈ ریجن ہے، کچھ کشمیر کی وجہ سے اس کے ساتھ مسئلے ہیں، کچھ ایون کہ جسے کہتے ہیں نا انڈیا کی وجہ سے بھی پاکستان بہت کچھ نہیں کر سکتا. انڈیا بھی اس کے اوپر اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے، کہتا ہے کہ 1963 میں پاکستان نے چائنا کو زمین کیوں دی. لیکن اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی یوتھ بڑی انرجیٹک ہے، پرو ایکٹیو ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو ان کی کوئی نمائندگی ہے، نہ ان کو کوئی رائٹس مل رہے ہیں، اور وہ بڑے نیگلیکٹڈ فیل کر رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور 1 مہینہ ہو گیا وہاں پہ بڑے صاحب جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ کیوں سینٹر ان چیزوں کو یا ان کی گریوٹی کو نہیں سمجھ پا رہا سر؟ دیکھیں یہ جو آپ لفظ نیگلیکٹڈ استعمال کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے آپ سچویشن کو جو ہے وہ بہت زیادہ پلے ڈاؤن کر رہے ہیں. اس کو ایک طریقے سے اس کی جو گریوٹی ہے وہ کم کر رہے ہیں. پاکستان میں بے شمار ایسے علاقے ہیں جن کو آپ نیگلیکٹڈ کہہ سکتے ہیں. ساؤتھ پنجاب ہے، NWF، یہ جو خیبر پختونخوا میں جن کو آپ علاقے کہتے ہیں، اس طرح کے جو ابھی انہوں نے شامل کیے. اس کے ساتھ بلوچستان میں دور دراز کے علاقے، اندرون سندھ چلے جائیں تو بہت ساری ایسی بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں جہاں نہ پانی ہے، نہ سڑک ہے، نہ بجلی ہے، نہ اسکول ہے. تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ نظر انداز ہوئے، نگلیکٹ ہوئے ہیں. اور اس حساب سے یہ گلگت بلتستان یا اس طرح کے جو علاقے ہیں، اس میں یہ سوال نیگلیجنس کا نہیں ہے، یہ سوال ہے ایک ڈیلیبریٹ ایکٹ آف کالونیلزم کے ساتھ. اس کو آپ جوڑ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ ایک جو ہے گروپ آف پیپل کو ڈیفرنٹ سیٹ آف رول کے تحت ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، بغیر یہ دیکھے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، اور وہ حقوق جو ہیں ان کو ہم ریکگنائز کیوں نہیں کر رہے. تو یہ گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے. وہاں پہ یہ بات نہیں ہے، نیگلیکٹ نہیں ہوئے ہیں وہ، بلکہ ان کو ایک ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ دی گئی، اور اس کی جسٹیفیکیشن جو پیش کی گئی اس کا بھی آپ نے ریفرنس دیا
کہ جی مثلا یہ اس لیے کہ یہ مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے، اس لیے جی کہ یہاں ان علاقوں پہ انڈیا کا کلیم ہے تو ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس کو اگر آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں، دیکھیں جی مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اگر اس کا حصہ ہیں، جو کہ وہ مانتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ ہیں گلگت بلتستان کے لوگ، تو وہ اس لیے مانتے ہیں کہ جس طریقے سے کشمیر جو ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری کے طور پہ یونائٹڈ نیشن میں جو اس کی ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے، اور انڈیا پاکستان کے درمیان جو مسلسل ایک سٹینڈ ہے دونوں طرف سے کہ جی یہ میرا علاقہ ہے اور یہ میرا علاقہ ہے، اس کی وجہ سے وہ ٹیریٹوری تو ڈسپیوٹڈ ہو گئی، لیکن وہ ٹیریٹوری جو ہے وہ صرف کوئی 28 جو ہے 1000 مربع میل کی ٹیریٹوری نہیں ہے جو گلگت بلتستان کی ہے، بلکہ وہ پورے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے، جس کی ٹیریٹوری 84,000 مربع میل ہے، اپراکسیمیٹلی اس سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ تو اس میں سے جو ہے نا یہ 28,000 مربع میل ہے۔ تو گلگت بلتستان، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ریاست کے اتنے بڑے حصوں سے صرف آپ ایک سیگمنٹ آف پاپولیشن یا ایک پیس آف لینڈ کو جو ہے وہ آئسولیٹ کر کے تو کہتے ہیں کہ جی یہ کشمیر کا حصہ ہے، مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے، تو اس کو ہم اس کے حقوق نہیں دے سکتے۔ یہ بات آپ اس وقت پاکستان کا ہمیشہ یہ نیریٹو رہا ہے کہ اگر 1971 میں انڈیا انوالومنٹ نہ کرتا تو بنگلہ دیش نہ بنتا، اور آج جیسے کہ نائلہ بلوچ جو کہ بلوچستان کے ایگزائل پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی انڈیا گئی تھی، پرائم منسٹر نے مودی سے ملاقات کی، اس کے بعد ان کا جو ہے یہ یقین ہو گیا ہے کہ بھائی اگر بلوچستان جو ہے اگر انڈیا کے ساتھ رابطوں میں رہے گا تو پھر 1971 ہوگا۔ دیکھا نا، ابھی وہ نائلہ کی بات تو اور ہے، وہ جو بھی کرے اس کا اپنا مرض وہ ہے، لیکن آپ نے ایسے ہی حالات پیدا کیے ہیں کہ وہ 1971 والا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کو ریپ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو غائب کرتے ہیں، آپ لوگوں کو مارتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انسان ایک دن مجبور ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا مشن یا اپنا راستہ علیحدہ کرے گا۔ اگر آپ میں اچھائی ہوتا، آپ میں صحیح معنوں میں ہمیں سنبھالتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ تو آپ نے خود ہی حالات پیدا کر رہے ہیں یا ہمیں اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ آپ نہیں اس طرف جائیں جہاں بنگلہ دیش گیا تھا، تو ظاہر ہے کہ انسان مجبور ہوگا اپنی دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کر